ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. نماز کے احکام کے حوالے سے کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں ان کو بیان کرنا ہے. ان میں سے تشہد ہے. تشہد نماز میں واجب ہے، البتہ واجب غیر رکن ہے، رکن نہیں ہے. واجب غیر رکن کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ اسے انجام دینا لازمی ہے، جان بوجھ کر اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر کوئی جان بوجھ کر اسے انجام نہیں دیتا تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر سہون بھول جاتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. تشہد کی لفظی معنی وہی شہادتین کہنا ہے، وہی دو گواہیاں دینا ہے کہ نماز میں مخصوص کیفیت اور مخصوص الفاظ کے ساتھ یہ گواہی دینی ہے، اور اس میں ترتیب موالات اور عربی، صحیح عربی کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا ہے. تشہد کتنے ہیں نماز میں؟ مختلف ہیں. کبھی ایک ہی رکعت ہے نماز اور اس ایک رکعت میں ہی تشہد ہے، جیسے نماز شب کی جو آخری رکعت ہوتی ہے، نماز تہجد کی آخری رکعت ایک ہی رکعت ہوتی ہے، کیونکہ 11 رکعتیں ہیں، دو رکعتیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں، وہ 10 رکعتیں ہو جائیں گی. آخری ایک رکعت ہے جسے الگ پڑھنا ہے، اس ایک رکعت میں ہی تشہد ہے. 2 رکعتی نماز ہے، دوسری رکعت میں تشہد ہے، جیسے نماز فجر ہے. 2 رکعت نماز ہے، اس کی دوسری رکعت میں تشہد ہے. کبھی نماز 3 رکعتی ہے، اس میں 2 تشہد ہیں، یعنی دوسری رکعت پر تشہد ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر تشہد ہے. 3 رکعتی نماز میں 2 تشہد ہیں. 4 رکعتی نماز ہے، اس میں 2 تشہد ہیں، دوسری رکعت میں 1 تشہد اور پھر چوتھی رکعت میں 1 تشہد. یہ تعداد تشہد کے حوالے سے اس طرح تفصیل ہے کہ کبھی 1 رکعت میں ہی تشہد ہے، کبھی 2 میں، کبھی 3 میں 2 تشہد ہیں، 4 میں بھی 2 تشہد ہیں. تشہد میں جو چیزیں لازمی ہیں، واجب ہیں، جن کا خیال کرنا، ان میں سے وہی ایک تو شہادتین ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ گواہی دینی ہے، یہ شہادتین زبان پہ جاری کرنی ہے. اس کے بعد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اس وقت جب انسان کا بدن بیٹھتے ہوئے بالکل سکون کی حالت میں ہو، یہ ذکر پڑھنا، یہ گواہی دینا اس کیفیت کے ساتھ، عربی خالص عربی میں ہو، صحیح عربی میں ہو، ترتیب اور موالات کے ساتھ اس گواہی کو ادا کرنا تشہد کہلاتا ہے. اگر کوئی انسان تشہد بھول جائے تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تشہد بھول جائے تو اگر نماز 3 رکعتی ہے، تشہد بھول گیا ہے دوسری رکعت میں، یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. اگر وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے اور رکوع کرنے سے پہلے، کیونکہ تیسری رکعت میں جو رکن ہے وہ وہی رکوع ہے، اگر رکوع سے پہلے اسے یاد آ جائے میں نے تشہد نہیں پڑھا تو وہ فوراً بیٹھ جائے گا، بالکل پرسکون اطمینان کے ساتھ، سکوت کے ساتھ وہ تشہد انجام دے گا اور پھر کھڑا ہو جائے گا، اگر رکوع سے پہلے اسے یاد آ جائے. اگر رکوع کے بعد اسے یاد آ جائے تو کیونکہ اس کا مقام، اس کی جگہ گزر چکی ہے اور یہ تشہد رکن بھی نہیں تھا، لہٰذا اس کی نماز درست ہے.
البتہ یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرے گا اور احتیاطاً 2 سجدہ سہو بھی بجا لائے گا۔ سجدہ سہو کا بیان انشاءاللہ آگے چل کر ہم کر سکیں گے۔ تشہد کے بعد پھر سلام ہے۔ سلام کی وہی لفظی معنی سلامتی، اور نماز میں وہ مخصوص ذکر ہے جو سلام پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نماز کا آخری حصہ ہے، اس پہ آ کے نماز پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سلام پر مشتمل ہے، اسے سلام کہا جاتا ہے۔ سلام کے لیے جو واجب ہے وہ 2 جملوں میں سے ایک جملہ ہے۔ اب یہ نماز پڑھنے والے کی مرضی ہے کہ ان 2 جملوں میں سے کسی جملے کو اختیار کرے، یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 جملے ہیں، ان میں سے جو بھی پڑھے وہ کافی ہے، ایک ان میں سے واجب ہے۔ البتہ دونوں کو پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ جملہ بھی پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ان میں سے کوئی ایک جملہ پڑھے تو وہ مستحب ہے۔ اس سلام میں بھی عربی کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیب اور موالات کے ساتھ، اور پھر انسان نماز سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ نماز کی جو ہے وہ مسلسل ارکان تھے یا واجبات تھے جو عرض ہوئے۔ نماز کی ایک تو اور شرطیں ہیں جو پوری نماز سے مربوط ہیں، ایک ہے ترتیب اور دوسری موالات۔ ترتیب یعنی نماز کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، نیت، پھر تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، رکوع، سجود، ان کا ذکر، نماز کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے، یعنی اس ترتیب کو آگے پیچھے نہ کیا جائے۔ نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد نیت نہیں کی جا سکتی۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد پھر قرات ہے، اس کے بعد سجود ہے اور رکوع ہے، رکوع اور سجود ہے۔ رکوع کو قرات سے پہلے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سجود کو رکوع سے پہلے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے پہلی رکعت ہوگی، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری اور چوتھی اگر ہوں، تو یہ ترتیب ہے نماز کی۔ اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنی ہے، اس میں تاخیر یا ایک کو دوسری جگہ پہ بجا لانا جان بوجھ کر اسے پرہیز کرے۔ فراموشی میں ہو جائے تو اگر رکن ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر غیر رکن ہے تو پھر اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس کی جگہ گزر چکی ہے یا نہیں، اگر نہیں گزر چکی تو پھر اسے بجا لایا جائے گا، اگر گزر چکی ہے تو پھر سجدہ سہو کے حوالے سے ہم وہاں پر بیان کریں گے کہ کہاں کہاں پر سجدہ سہو ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ موالات یعنی نماز کے ان اجزاء کو، ان واجبات کو ایک دوسرے کے بعد بجا لایا جائے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ان میں زیادہ فاصلہ نہ ہونے پائے۔ نیت کے بعد اتنی دیر نہ کرے تکبیرۃ الاحرام کہنے میں کہ وہ نیت ہی شمار نہ ہوتی ہو اس عمل کے لیے، یا قرات کے بعد رکوع کرنے میں اتنی دیر کرے، اسی طرح بقیہ اعمال میں اتنا فاصلہ دے کے کہیں کہ یہ نماز نہیں ہے، تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ موالات، ایک کے بعد دوسرا عمل انجام دینا، فاصلہ نہ ہو، یہ لازمی ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان رکوع اور سجود کو طول دیتا ہے، اچھی بات ہے، رکوع میں زیادہ ذکر پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ کو بار بار پڑھتا ہے، رکوع کو طول دینا یہ موالات میں خلل نہیں ڈالتا، یعنی اس سے نماز کی ترتیب خراب نہیں ہوتی۔ اسی طرح سجدے کے ذکر کو طول دینا، زیادہ مقدار میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہنا، یہ نماز کی ترتیب کو بگاڑتا نہیں ہے۔
ہم نے جو کہا کہ موالات ہو، ایک کے بعد دوسرا عمل بجا لایا جائے، اس میں فاصلہ نہ ہو، تو یہ چیز فاصلہ شمار نہیں ہوتی، بلکہ ثواب یہ ہے کہ انسان رکوع اور سجود کو تھوڑا سا طول دے، یہ مستحب عمل بھی ہے۔ اس کے ساتھ یہ نماز کے لازمی حصے ختم ہوئے، واجبات۔ پھر مستحبات میں سے ایک قنوت ہے۔ قنوت کی لفظی معنی وہی خضوع اور خشوع ہے۔ انسان اگر خضوع اور خشوع کی حالت میں ہاتھوں کو بلند کرے اتنا کہ چہرے کے سامنے آ جائیں، ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، چاروں انگلیاں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے اور انگوٹھے جدا ہوں، تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کوئی دعا پڑھے، یہ خضوع اور خشوع کی نشانی ہے، یہ مستحب ہے قنوت۔ قنوت مختلف نمازوں میں اس کا مختلف حکم ہے۔ کبھی ایک ہی رکعت میں قنوت ہے، جیسے وہی نماز تہجد کی آخری رکعت ہے، ایک رکعت ہے، اس میں رکوع سے پہلے قنوت ہے۔ کبھی 2 رکعتوں میں قنوت ہے، دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد، قرات کے بعد رکوع سے پہلے قنوت ہے، جیسے نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، دوسری رکعت میں قنوت ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ 2 رکعتیں ہیں، دونوں میں قنوت ہے، نماز جمعہ، اور کبھی 2 رکعتیں ہیں، دونوں میں قنوت نہیں ہے، جیسے نماز تہجد کی 9ویں اور 10ویں رکعت، جسے نماز شفع کہا جاتا ہے۔ وہ کیونکہ خود ہی نماز شفع ہے تو اس میں قنوت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ ایک ہی رکعت میں کئی قنوت ہیں، جیسے عید کی نماز ہے، عید کی نماز 2 رکعت ہے، ان 2 رکعتوں میں 9 قنوت ہیں، یعنی پہلی رکعت میں 5 قنوت، دوسری رکعت میں 4 قنوت۔ اب یہ مختلف نمازوں میں اس قنوت کا مختلف حکم ہے، اس کی تعداد مختلف ہے، کبھی ایک ہی رکعت میں ہے، کبھی 2 میں 2 مرتبہ ہے، کبھی 2 میں ہے ہی نہیں، کبھی ایک میں 5 مرتبہ ہے، 4 مرتبہ ہے۔ نماز آیات میں 5 قنوت ہیں دونوں رکعتوں کو ملا کے۔ یہ قنوت میں کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے، صرف سبحان اللہ ہی انسان کہہ دے یہ بھی کافی ہے، لیکن جو قنوت کی دعائیں وارد ہوئی ہیں ائمہ علیہم السلام سے، منقول ہوئی ہیں، دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ اگر پڑھی جائیں تو زیادہ ثواب ہے۔ معروف اور مشہور آیات قرآنی ہیں جو دعا کے طور پر ہیں، ان کو انسان قنوت میں پڑھ سکتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی سعادت طلب کرے خدا سے، آخرت کی سعادت طلب کرے، عذاب سے بچنے کی دعا کرے، کوئی بھی دعا کرے انسان کر سکتا ہے، یہ قنوت ہے، خضوع اور خشوع کی ایک نشانی ہے۔ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے، حضور قلبی پیدا کرنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان نماز کے ترجمے کو جانتا ہو۔ ایک مرتبہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا ذہن نماز کے وقت نماز میں مشغول ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اس کا ایک بہترین حل یہی ہے کہ انسان نماز کے ترجمے کو جانتا ہو اور ترجمے کی طرف توجہ کرے، یعنی جو ذکر پڑھ رہا ہے، نماز کا جو عمل انجام دے رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو نماز کی معنی کو، ترجمے کو جانتا ہو، اسے پتہ تو چلے وہ کہہ کیا رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کی توجہ اس طرف ہوگی۔ یہ جو ہم کبھی ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نماز کے ترجمے سے واقف نہیں ہوتے، اہمیت سے کبھی غفلت کرتے ہیں، عظمت نہیں سمجھتے نماز کی، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کس کے سامنے ہیں۔ انسان یہ اگر سمجھے کہ کس کے سامنے ہے تو اس کا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ انسان کا مخاطب کون ہے، خطاب کس سے ہے، اس کا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا۔ ہماری عام گفتگو میں ہی ہم عام انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں
تو ہمارا ذہن کہیں اور نہیں جاتا، ہم پتہ ہے یہ سامنے والا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ کوئی مخصوص شخصیت ہو کوئی تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر جائے۔ تو نماز جو کہ خدا سے کلام کرنا ہے، کیونکہ ہم عظمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یا ترجمہ نماز کا سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو ترجمہ سمجھنا ایک بہت ہی اچھا کام ہے۔ نیت آپ اپنی زبان میں کسی میں بھی کر سکتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر تلاوت میں سورہ حمد کی تلاوت کی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اللہ جو کہ خالق کائنات کا نام ہے، ایک ایسا نام ہے جو خداوند متعال کی تمام کمالات اور اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، انسان اس کے ترجمے پہ دقت کرے کہ یہ شروعات اللہ کے نام سے ہو رہی ہے۔ جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس میں برکت آ جاتی ہے، وہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اس میں اللہ کا خاص لطف اور کرم شامل ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور قرأت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا ایک حصہ ہے، جز ہے، اس کے بغیر سورت پوری نہیں ہوتی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ حمد پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ ہے، بسم اللہ اس کا حصہ ہے، جز ہے، بلکہ بہترین آیت ہے قرآن کی۔ جو نہیں پڑھتے ہمارے فقہی حکم کے حوالے سے ان کی نماز مکمل نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی خاص مورد ہو، کوئی مستحب نماز ہے، اس میں مخصوص بتایا گیا ہے کہ یہ آیتیں پڑھنی ہیں، یہ ذکر ہے، تو اور بات ہے۔ وگرنہ روزانہ کی نماز میں، نماز پنجگانہ میں عام طور پر مستحبات میں سورہ حمد پڑھنی ہے، دوسری پوری سورہ پڑھنی ہے، تو ان دونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے اور بہترین آیت ہے۔ اور حکم یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھو۔ اس میں خدا کے رحمان ہونے کا تذکرہ ہے، رحیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ انسان خدا کی رحمت کو دیکھے تو صحیح، وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ابھی ہم اس دنیا میں آئے نہیں کہ ہمارے لیے اس نے تمام انتظامات کر دیے۔ ہدایت کا انتظام ہم سے پہلے ہو چکا ہے۔ دنیا پہ آنے والا پہلا انسان ہادی ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا نہیں، اس کے لیے غذا کا انتظام ہو چکا ہے۔ خالق کائنات نے کیسی غذا کا انتظام کیا ہے؟ ماں کے دودھ کی صورت میں، کہ مکمل غذا ہے، کسی چیز کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سردیوں میں اسے گرم کرنے کی ضرورت ہے، نہ گرمیوں میں اسے سرد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی چیز ملانے کی ضرورت ہے، بلکہ بچے کے لیے مکمل غذا ہے۔ خالق کائنات نے اس کے آنے سے پہلے ہی تیار کر دی ہے۔ جو جو چیز انسان کو چاہیے خالق کائنات نے اس کے لیے بنا دی ہے۔ اور پھر ہمارے اعمال سے ہمیں رزق نہیں دیتا۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا تو کیا ہم رزق کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں رزق دیا جا سکے؟ کیا ہم نے خدا کی نعمتوں کا قدر کیا ہے؟ معمولی سی روشنی کرتے ہیں رات کو، بجلی کا کتنا بل آتا ہے، اگر وہ بھی ہو، لیکن دن میں خداوند متعال نے اتنا بڑا سورج ہمارے لیے بنایا ہے، کتنی روشنی، خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں، حق ادا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ اس کی رحیمیت ہے، یہ اس کی رحمت کی تجلیاں ہیں۔ تو شروعات میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کے لیے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔
دنیا اور آخرت، یہ دنیا اور وہ دنیا، ان دونوں کا وہ مالک ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہاں ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، اسی کی حکومت ہوگی، اور کوئی بھی وہاں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی اجازت سے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ ہدایت فرما کا بھی یہی معنی ہے کہ قائم رکھ، کیونکہ انسان ہر لمحے ہدایت کا محتاج ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر خداوند متعال اپنی نظر لطف کو ہٹا دے، انسان کا وجود نہیں رہ سکتا، یہ کائنات نہیں رہ سکتی۔ ہر لمحے انسان ہدایت کا محتاج ہے، چاہے آپ اسے یہ کہہ لیں کہ یہ استمرار ہدایت ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ، تو یہ بھی خود ایک ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے خدایا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کے راستوں پہ، اس راستے پہ ہمیں باقی رکھ، یا اسی راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما، ان کے راستے کی نہیں جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ یہ سورہ حمد ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو بہت ہی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے۔ بہرحال جب انسان اس سورہ کی ابتدا کرتا ہے اور خالق کائنات کی صفات کو بیان کرتا ہے کہ دونوں جہانوں کا وہی مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، تو خدا کہتا ہے بندے مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے۔ پھر بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، اور پھر ہدایت کی جب دعا کی جاتی ہے تو خالق کائنات یہ دعا قبول کرتا ہے۔ انسان اگر یہ سورت پڑھتے وقت ان آیتوں کی طرف توجہ کرے، ترجمے کی طرف، کتنا شیرین ہے۔ انسان جیسے جیسے پڑھتا جائے، اس ترجمے کو، اس کی معنی کو ذہن میں لاتا جائے، تو اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس سے خطاب کر رہا ہے، کسی عظیم اور حکمت بھری باتیں زبان پہ لا رہا ہے، تو اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو سورہ پڑھے، اگر سورہ توحید پڑھتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، یعنی اس میں کسی دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسا اکیلا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا وہ بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا مثال ہے۔ وہ تمام چیزوں میں بے مثل و مثال ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی بے مثال ہے۔ کوئی اس کی ہمسری، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید جو اسلام نے بیان کی ہے، ان عظیم صفتوں کے ساتھ کہیں نہیں ملتی بقیہ ادیان میں۔ یہ سورہ توحید ہے۔ اس کے بعد جو رکوع میں ذکر کرنا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا پروردگار اپنی عظمت کے ساتھ اور اپنے حمد و ثنا کے ساتھ۔ پھر رکوع صلوات جو پڑھنی ہے، بار الہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس کی حمد کو، ثنا کو، جو اسے پکارتا ہے۔ جو بھی اس کی حمد و ثنا کو انجام دیتا ہے،
حمد و ثنا کرتا ہے، خدا تک اس کی حمد و ثنا پہنچتی ہے۔ انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ اس کی حمد و ثنا اس کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے۔ پھر رکوع کا ذکر ہے، اور پھر اٹھتے وقت اللہ کی مدد سے ہی میں بیٹھتا ہوں اور اٹھتا ہوں۔ یہ نماز کے عظیم الشان اوراد اور اذکار ہیں کہ انسان اگر ان کی طرف توجہ کرے، ان کے مضامین کی طرف، کتنے اعلیٰ مضامین ہیں، خدا سے گفتگو کرنی ہے، تو یقیناً اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا اور وہ توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کر سکے گا۔ تشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بار الہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اور پھر سلام ہے، جو سلام پڑھنا چاہیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، یا یہ کہ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور برکات۔ یہ نماز کے اس طرح کے ترجمہ، جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم ان کو یاد رکھیں اور اس کی طرف توجہ کریں تو ایک خضوع اور خشوع کے ساتھ، معرفت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں گے۔ نماز جیسے پوری ہو تو اس کے بعد تعقیبات نماز ہیں۔ تعقیب کہتے ہیں کہ ایک چیز کسی دوسری چیز کے پیچھے آئے، کیونکہ نماز کے بعد مستحب ہے کہ انسان بیٹھا رہے، کوئی ذکر پڑھے، کوئی دعا پڑھے، اللہ کو یاد کرے، تسبیح پڑھے۔ یہ تعقیبات ہیں، یعنی نماز کے بعد تھوڑی بہت دوسری کوئی عبادت کر لے۔ اور سب سے بہترین تعقیب وہی تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ اور اس کا جو ثواب روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نماز کے بعد تسبیح کو انجام دیتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اس کی یہ نماز ان کتنی نمازوں سے افضل ہے جن میں تسبیح نہیں پڑھی جاتی۔ 1000 2000 کتنی ہزار کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس نماز کے بعد تسبیح پڑھی جائے تو وہ نہ پڑھی جانے والی نمازوں سے افضل ہے۔ اللہ کا اس انداز سے ذکر کرنا، اور پھر کوئی بھی دعا کرے اپنے لیے، دوسرے مومنین کے لیے، خاص طور پر جو التماس سے دعا کرتے رہتے ہیں، جو محتاج ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرنے کی اسلام نے بہت زیادہ تاکید بیان کی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا، نام لے کر دعا کرنا، کوئی کہے نہ کہے اس کے لیے دعا کرنا۔ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، خالق کائنات وہی دعائیں اس کے حق میں قبول کرتا ہے، یعنی یقینی طور پر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تعقیبات نماز ہیں جو نماز کے لیے زینت بنتی ہیں اور نماز کے ثواب میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ خاص طور پہ اگر نماز جماعت سے پڑھی جائے بہت فضیلت ہے، جو ہم بعد میں عرض کر سکیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی دعا کی جائے تو خالق کائنات اسے قبول کرتا ہے۔ تو مومنین کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو دعا کریں وہ عمومی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نے ایک کے لیے مانگا تو دوسرے کے لیے مانگے تو مشکل ہو جائے، نہیں، دعا میں جتنا دائرہ وسیع رکھا جائے گا، جتنے زیادہ لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی، اس کی اپنی فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ نماز کے بعد تعقیبات نماز جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہیں، نماز فجر کی تعقیبات ہیں، نماز ظہر اور عصر کی مخصوص دعائیں ہیں، مغرب اور عشاء کی، اور یہ تعقیبات اور یہ دعائیں عظمت مذہب اہل بیت علیہم السلام کو بیان کرتی ہیں کہ اگر آپ ان دعاؤں کے مضامین پہ توجہ کریں، کتنی عظیم دعائیں ہیں، کس طرح خدا کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اپنے خشوع اور خضوع کا بیان کیا جا رہا ہے، اپنے عبودیت اور بندگی کو بیان کیا جا رہا ہے، اپنے عجز اور مسکینی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کس خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اللہ سے ان چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے۔ یہ حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے پاس دعاؤں کی صورت میں، تعقیبات میں جو خزانہ ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا اس طرح کا خزانہ۔
یہ دعائیں برکات میں سے ہیں، ان سے نماز میں بھی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ خالق کائنات ہمیں اس عظیم و شان عبادت کو معرفت کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔